کنفیوژن ہو رہی ہے. سپریم کورٹ میں مکتوب کوئی نہیں تھا، بلکہ سپریم کورٹ کا جو لاسٹ آرڈر تھا، لاسٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی کہ آپ نے کوارٹرلی رپورٹ داخل کرنی ہے کہ الیکشن کے لیے جو پروگرس جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ جو جس کو لیٹر کا یا مکتوب کہا جا رہا ہے وہ ہماری پروگرس رپورٹ ہے کہ ہم نے اس وقت تک اس اسٹیجز پر پہنچ چکے ہیں. اور اس جو سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کرنی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکٹو جاری نہیں کرنے تھے. وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک رپورٹ ہے کہ یہ الیکشن کے اس پروسیس تک ہم پہنچ چکے ہیں. آخری لائن جو آپ کی طرف سے لکھی گئی ہے وہ بھی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، جو آپ نے تمام تر صورتحال کا احاطہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ سے پوچھا کہ اس صورتحال میں آپ نے آخری لائن یقیناً پڑھی ہوگی. جو استدعا کی گئی ہے وہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے؟ جی وہ دیکھیں، بنیادی طور پر گورنمنٹ چونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں. اور سیکورٹی فورسز جیسے کہ آپ سے عرض کی گئی ہے کہ سیکورٹی فورسز فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جس وقت تک میں نے وہ رپورٹ بھیجی تھی اس وقت تک بھی ہمیں یہ انشور نہیں تھا کہ ہمیں سیکورٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اور ایک دن الیکشن کروانے کی وہ اس وقت تک بات چل رہی تھی. اس کے لیے ہم نے یہ تحریر کیا تھا کہ گورنمنٹ کو بھی ڈائریکٹ کیا جائے کہ اس پہ اب یہ سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اس رپورٹ پہ ایکشن لے کے گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیتی ہے نہیں دیتی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ابہام ہے کہ جس ابہام کی وجہ سے آج 21 تاریخ ہو گئی اور 27 تاریخ کو پولنگ ہونا تھی، اس ابہام کو دور کرنا ضروری تھا. اور جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ شیڈیول میں کی گئی ہے، اور یہ امینڈمنٹ شیڈیول میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اوبے کرنے کے لیے اور الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی. سب باقیوں کو بھی موقع دیں، باقی صاحبان کو موقع دینا. میجر صاحب سے ڈویژن وائز آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور ایک ڈویژن کے نتائج دوسرے ڈویژن پر اثر انداز نہیں ہوں گے. رات کو مصطفیٰ محمود صاحب نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ایسے جو نتائج ہیں وہ تسلیم نہیں ہوں گے. تو اس والے سے آپ تسلیم ہونا الگ بات ہے، لیکن پاکستان بھر میں جہاں یہ کام سارے پاکستان میں ہو رہا ہے، فوج ہے، اب علاقوں پولیس والے ہیں، وہاں اگر فیصلے ہو سکتے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس آئے نہیں نا، وہاں تو سورسز موجود ہیں. سر آپ کو ایک لیٹر لکھا گیا شاہ غلام قادر جو مسلم لیگ آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مرحلہ وائز جو ہے انتخابات قبول نہیں ہے. دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں بصورت دی گئی. ہم نے تو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ اپنے گڈ آفیسر یوز کریں اور فوج میں ریکویسٹ کی ہے، ہم سے بات کی ہے. اس کو آپ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے انتخابات کے حوالے سے، کس طرح یہ جو اپنی فورس ہوگی جس طرح آپ فوج کو دیتے تھے 30 کروڑ 40 کروڑ، وہ تو پولیس کو تو پیسے مل چکے ہیں، گورنمنٹ دیتی ہے. ہاں وہ تو موبلائزیشن کے لیے گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. سر سرکاری ٹیچر جو ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں، اس کے علاوہ ہڑتال پہ چلے گئے. جی بھوک ہڑتال پہ، اور انہوں نے کوئی بھی الیکشن ڈیوٹی کرنے سے صریحاً منع کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اگر سرکاری ٹیچر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو تب کیا حکمت ہے؟ الیکشن جو ہے یہ کمپلسری ڈیوٹی ہے، جو صاحبان نہیں دیں گے تو ڈیوٹی ان کے خلاف ایکشن ہوگا. کمیشن کو پورا اختیار ہے کہ ایسے ملازمین کو معطل کرو، ڈسمس کرے. یہ تو میں نہیں مانتے، ہمیں تو کسی نے بتلا نہیں تھی کہ ہمیں الیکشن نہیں بھوک ہڑتال کیمپ لگا ہوا ہے، کیمپ لگا ہوگا بالکل ضرور، میں نہیں کہا نہیں کریں گے ہوگا، لیکن ڈیوٹی ہمیں لگانی، ہمیں اتنا دینا، یہ صورتحال ہے. تو ہم نے پھر بھی متبادل ہمارے پاس بندوبست اویلیبل ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. کمیشن کی مشق کرے گا. مجھے امید ہے کہ ٹیچر رہتے ہیں غیر سیاسی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قومی ذمہ داری ہے تو وہ اس میں سب پورا لیں گے. راجہ فاروقی صاحب ایک سوال چونکہ بار بار لوگ بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، برا نہ مانیے گا چونکہ یہ بہت زیادہ ابہام ہے اس معاملے پہ. اب تو شیڈیول چینج نہیں ہوگا، اب تو الیکشن ملتوی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پہلے بھی چینج کس نے کیا؟ ہم نے نہیں کیا نا. گورنمنٹ کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اس کو ریوزٹ کرے، ریوزٹ ٹائم اناس کر دیا. اب لوگ کل جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ سب کی اطلاع کے لیے ایک بات میں بتاؤں کہ یہ الیکشن کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. 2017 میں اس وقت کی گورنمنٹ الیکشن کروانا چاہتی تھی، حلقہ بندی ہوئی، وہ حلقہ بندی چیلنج ہوئی، ہائی کورٹ نے وہ منسوخ کر دی، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث رہا. آپ سب کے علم میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی اور عبدالقیوم نیازی صاحب نے کورٹ کو موو کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ نے جا کے انڈرٹیکنگ دی اور اس پہ کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا 21/12 کو
पिछले साल। अब उसके बाद गवर्नमेंट 2 दफा जा चुकी है कोर्ट्स में, और तारीखों में जो रद्द बदल होता रहा है वो उस एंड से होता रहा है। तो बात यह है कि ये 27 तारीख भी जो है ये गवर्नमेंट की मुकर्रर करता है। ये चूंकि कानून के मुताबिक शेड्यूल की तारीख जो है वो हुकूमत के मशवरे से होती है। नहीं, बस मेरे ख्याल में हो गया है। मशवरे से गवर्नमेंट ने जो हमें तजवीज़ किया, हमने वही आपके डेट रखी। अब अगर इसमें कोई तरमीम करनी है तो हम तो इसको नहीं कर रहे। अगर कोई कोर्ट में जाएं, कोई सूरत करें तो फिर वहाँ पे सूरत। हमने डेट दी थी 6 नवंबर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का 27 नवंबर हम लोग की बात मान ली, ठीक है, एक्ट लिखा कंसल्ट करें। तो अब अगर वही बस जैसे लाभ होगी वही करेगा भाई।